اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے 11ویں روزے کی دعا اور مختصر تشریح۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فی السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ اے اللہ، اس مہینے میں نیکی کو میرے دل میں محبوب بنا دے اور نافرمانی اور گناہ کو میرے لیے ناپسندیدہ کر دے، اور مجھ پر اپنا غضب اور جہنم کی آگ حرام کر دے اپنی مدد سے، اے فریاد خواہوں کے فریاد رس۔ بندے کی سب سے بلند قدر نیکیوں سے محبت۔ اس دعا میں دیگر دعاؤں کی طرح ہم 3 چیزیں اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حبب الی فیہ الاحسان، یعنی اے اللہ نیکی کو میرے لیے محبوب بنا دے۔ اس روزے میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو چاہوں کہ میں نیکی سے محبت کروں۔ احسان کا مطلب نیکی کرنا ہے، اور اس کا مفہوم عام ہے۔ انسان جو بھی اچھا کام کرتا ہے وہ ضروری نہیں کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، بلکہ وہ نیکی اپنے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر نیکی دوسروں تک بھی پہنچے تو یہ ڈبل قسم کی اور دوہری بھلائی بن جائے گی۔ مثال کے طور پر، جب آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، جاہل کو علم سکھاتے ہیں، تو یہ نیکی دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر ڈائریکٹ اور براہ راست دوسروں تک نہیں پہنچتا، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، حج کرنا اور زیارات وغیرہ کرنا۔ یہ انسان کے اپنے بینیفٹ کے لیے اور اپنے ثواب کے لیے، اس میں دوسروں کا ڈائریکٹ کوئی فائدہ نہیں، براہ راست کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی دعا میں نیکی کا عمومی مطلب لیا گیا ہے، یعنی ہر قسم کی نیکی، چاہے وہ خود کے لیے ہو یا دوسروں کے لیے۔ نیکی کو محبوب بنانے کی طلب اس میں کی گئی ہے۔ دعا میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا گیا کہ اے اللہ نیکی کو میرے دل میں محبوب بنا دے، یعنی میں ایسا بن جاؤں کہ خود نیکی کرنے سے میں محبت کرنے لگوں، نیکیوں سے عشق کرنے لگوں، اور اس حد تک پہنچ جاؤں کہ نیکی میرے دل میں اور میرے رگ و پے میں بس جائے۔ بعض لوگ نیکی تو کرتے ہیں لیکن بوجھ سمجھ کر، دل سے نہیں چاہتے، بس کسی خوف یا ذمہ داری کے تحت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کوئی شخص سردی کے موسم میں نیند سے بیدار ہو کر نماز تو پڑھ لیتا ہے، لیکن بادل نخواستہ، نہ چاہتے ہوئے دل سے وہ وضو بھی کر لیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اس میں رغبت نہیں ہوتی، شوق نہیں ہوتا۔ وہ صرف اللہ کے حکم کی تعمیل میں یا اس کے عذاب کے خوف سے ایسا کرتا ہے، لیکن نیکی سے محبت نہیں رکھتا۔ اسی طرح کچھ لوگ صدقہ دیتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کوئی اور غرض ہوتی ہے، یا وہ بس ایک رسمی کام کے طور پر نیکی کرتے ہیں، جبکہ اصل نیکی وہ ہے جس میں دل کی رغبت اور دل کا شوق اور عشق شامل ہو، جسے انسان محبت کے ساتھ کرے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں صرف نیکیاں کرنے کی توفیق نہیں مانگنی چاہیے کہ خدایا مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے، نہ، بلکہ نیکیوں کی محبت بھی مانگنی چاہیے۔ ہمارا دل نیکیوں کے لیے بےتاب ہو، ہم انہیں بوجھ نہ سمجھیں بلکہ خوشی اور محبت کے ساتھ انجام دیں۔ یعنی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز سے پہلے اس کا وضو کریں
اور اپنا مصلی بچھائیں، یا با جماعت نماز پڑھنی ہے تو با جماعت نماز کے لیے تیار ہو جائیں، خوشبو لگائیں، اچھا لباس پہنیں اور نماز و اذان کا انتظار کریں اور بے چین ہو جائیں۔ یہ ہے نیکی سے محبت۔ اذان آئے گی دیکھیں گے، بعد میں وضو کریں گے، دیکھیں گے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، یہ واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن محبت جو نیکی سے محبت ہے وہ شمار نہیں ہوگی۔ اچھا، گناہ سے نفرت پیدا کرنے کی دعا بھی ہے۔ ایک انسان گناہ سے تو بچتا ہے لیکن گناہ سے محبت رکھتا ہے۔ دعا کے دوسرے حصے میں کہا گیا وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یعنی اے اللہ فسق و فجور اور گناہ کو میرے لیے ناپسندیدہ قرار دے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بعض لوگ گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے پاس موقع نہیں ہوتا یا کسی اور وجہ سے وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں گناہ کا شوق اور محبت ہوتی ہے۔ وہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، برے کام کرنا پسند کرتے ہیں، مگر کسی مجبوری کے تحت اس کو انجام نہیں دیتے اور اس کے مرتکب نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، وہ بچ تو جاتے ہیں لیکن ان کے دل میں گناہ کی نفرت نہیں پائی جاتی۔ یہ پرہیز زیادہ قیمتی نہیں ہے کہ انسان گناہ سے بچ جائے لیکن گناہ کے بارے میں دل میں محبت ہو۔ پرہیز تو کی لیکن یہ اس کی اتنی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ گناہ کا اصل ترک وہ ہے جو دل میں اس سے نفرت ہو۔ جب دل سے بیزار ہو، ایک مومن کے ایمان کی تکمیل تب ہوتی ہے جب وہ گناہ کو برا سمجھے، گناہ سے نفرت کرے اور اسے اختیار کرنا نہ صرف اپنے عمل سے روکے بلکہ اپنے دل سے بھی اسے رد کرے اور اسے پچھاڑے اور اس کو انجام نہ دے۔ اللہ کے غضب اور جہنم کی آگ سے حفاظت۔ دعا کے تیسرے حصے میں کہا گیا وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، یعنی اے اللہ اپنے غضب اور جہنم کی آگ کو مجھ پر حرام کر دے۔ یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ مجھے عذاب نہ دے، بلکہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اپنے عذاب کو مجھ پر حرام کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسا بن جاؤں کہ میرے گناہ کرنے کا امکان ہی نہ رہے، میں نیکی کے ایسے درجے پر پہنچ جاؤں کہ میں سزا کا مستحق ہی نہ بنوں، نہ یہ کہ میں گناہ کروں اور پھر میرے گناہ بخشے جائیں، یعنی سزا کا مستحق ہی نہ قرار پاؤں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے اور اس کے لیے عذاب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں، یعنی اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، سجا دیا، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دیا، بنا دیا۔ اللہ سے مدد کی طلب۔ آخر میں ہم اللہ کی مدد کے طالب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بعونک یا غیاث المستغیثین، یعنی اے فریاد رس فریاد کرنے والوں کے، یعنی جب کوئی فریاد کرتا ہے تو پروردگار اس کی فریاد کو پہنچتا ہے۔ اپنی مدد سے مجھے نیکی کی محبت عطا کر، بدی اور برائی سے نفرت عطا کر، اور مجھ پر جہنم کو حرام کر دے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی وہی ہے جب انسان نیکیوں کا شیدائی عاشق بن جاتا ہے اور برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اللہ کے قرب کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا ہے خدایا اس ماہ رمضان میں اور اس روزے کے صدقے میں ہماری یہ تمام جو